السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ پاک آپ کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی، آپ نے کون سا رستہ استعمال کیا؟ گناہوں کا یا سیدھا؟ کون سا رستہ آپ نے اختیار کیا؟ تو میرا بھائی، انسان کو چاہیے نماز پڑھے، قرآن پڑھے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے نیک کام کرے، مسلمانوں کی ہیلپ کرے، مسلمانوں کا ساتھ دے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مسلمان بھائیوں کی ہیلپ کریں، یہ ہمارا کام ہے۔ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، عبادت کریں۔ جو انسان عبادت نہیں کرتا وہ تو ویسے ہی پریشان رہتا ہے، اس کے گھر میں کبھی خوشیاں ہی نہیں ہوتی ہے۔ جو کماتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں لگتا کہاں جا رہا ہے، کیونکہ برکت ہی نہیں ہوتی نا، نماز نہیں پڑھتا، عبادت نہیں کرتا۔ اور آج کل جو انسان ہے وہ کتنے جھوٹ بولتا ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ قسمیں اٹھا لیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، اپنا ایمان خراب کر دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے ان چیزوں سے بچے۔ یہی چیزیں انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں۔ انسان نماز سے دور ہے، قرآن کی عبادت سے دور ہے، گھر میں ٹی ویاں لگی ہوئی ہیں، بے برکتی بہار ہے، عبادت کا نام نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے نماز پڑھے، قرآن پڑھے، اللہ کی عبادت کرے۔ انسان اچھے کام کرے گا تو انسان ترقی کرے گا نا۔ جب انسان اچھے کام ہی نہیں کرے گا تو پھر ترقی کہاں سے کرے گا؟ اب انسان محنت کرتا ہے، ایک کام پکڑتا ہے، اس کام میں اس کو نقصان آ جاتا ہے، تو پھر وہ مالک تو بولے گا نا کہ بھائی تو نے تو میرے ساتھ یہی ریٹ طے کیا تھا۔ وہ تو اسی حساب سے مزدوری دے گا نا، وہ ایسے تو مزدوری نہیں دے گا نا۔ وہ تو بولے گا تیری زبان تھی میرے ساتھ، تو نے اتنے کی بات طے کی، میں نے تو اتنے ہی دینا ہے نا۔ وہ تو نے پہلے سوچ سمجھ کے بات کرنی تھی نا کہ بھائی اس میں نقصان آ جائے گا، میرے بارے میں نہیں ہے۔ وہ تو آپ نے پہلے اس کو بتانا چاہیے تھا نا۔ اب انسان اس کو تو بات طے کر لیتا ہے، کیونکہ مسلمان کی تو زبان ہے، اب نفع ہے نقصان ہے اس کا برداشت کرنا پڑے گا۔ تو میرا بھائی، انسان کو بھی یہی چاہیے، جب انسان غلط کام کر لیتا ہے نا تو اس کے گناہ لکھے جاتے ہیں، مگر اللہ پاک پھر بھی اس کو موقع دیتے کیا پتہ یہ معافی مانگ لے، مگر انسان بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ آج چھوٹا گناہ کرتا ہے، پھر بڑا کر لیتا ہے، پھر اس سے بھی بڑا، پھر اس سے بھی بڑا، اللہ پاک کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے ماں باپ کی عزت کرے، ماں باپ کی دعا لے، ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کا احترام کرے، مسلمانوں کا احترام کرے، اپنے بھائیوں کا احترام کرے۔ ہمیں اپنے بزرگوں کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ مسلمان کا کام یہی ہے۔ ہم تو آج ہمارا ماں باپ کوئی چھوٹی سی بولتا ہے تمہیں کس چیز کا پتہ ہے، تم تو بزرگ ہو گئے، تمہیں کس چیز کا پتہ ہے بھائی، دنیا تو ہم نے دیکھی ہے۔ تو نے کہا بھائی اللہ کے بندے، اس نے تو ہمیں دنیا دکھائی ہے، اس نے تو ہمیں تربیت دی ہے، آگے بڑھنے کا اس نے ہمیں موقع دیا ہے۔ آج ہم ان کو سکھا رہے ہیں کہ تم ایسا کر رہے ہو اور ویسا کر رہے ہو، آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ انسان کی غلط بات ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے، کچھ سمجھنا چاہیے میرا بھائی۔ جو ماں باپ کہتا ہے انسان کو سمجھنا چاہیے، اس کے بیٹے کو اپنے باپ کا احترام کرنا چاہیے، اس بات پہ توجہ کرنی چاہیے۔ ماں باپ کبھی اولاد کو اپنے بچوں کو کبھی الٹی تربیت دے گا ہی نہیں۔ تو انسان کی غلط سوچ ہے۔ انسان کو چاہیے ماں باپ کی عزت کرے، اس کا احترام کرے۔ میں اپنے بہنوں کو یہ کہنا چاہوں گا، گھر سے جب نکلیں اپنے آپ کو پردے میں رکھیں۔ ہم تو یہی اپنی بہنوں کو میسج دیں گے۔ پردگی اسلام میں ہے اور کرنی چاہیے۔ پردے میں رہو گے تو آپ کی طرف کی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا، اگر آپ ہی پردہ نہیں کرو گے تو وہ تو آپ خود اس کو موقع دے رہے ہو نا۔ انسان کو چاہیے خود بھی احترام کرے کہ آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں، ماں بہن ہے، اگر آپ کسی دوسرے کو بری نظر سے دیکھو گے تو آپ بھی ایک نہ ایک دن گھر سے باہر ہوگے، آپ کو بھی آپ کے بچے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، ان کو بھی کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوگا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، ایسا نہیں کرے انسان۔ اللہ کی پکڑ بہت بری ہے۔ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن سب نے ٹر جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے۔
ہم نے بھی یہاں سے چلے جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، صرف اللہ کا نام رہ جانا ہے یہاں پر بس۔ میرا بھائی انسان جب گیا روتا ہوا گیا، جب آیا دنیا میں روتا ہوا آیا۔ کیا حاصل کیا؟ وہ حاصل کیا جس نے اللہ کا نام حاصل کیا۔ جو گناہوں میں مبتلا رہا ہے، کھانے پینے میں مبتلا رہا ہے، دوسرے کا مذاق اڑانے کے میں مبتلا رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشر میں ایسا سسٹم پھیل گیا ہے تو ہم تو بھائی اللہ معاف کرے کہ دوسروں کے مال کے اوپر ہی نظر ہم نے رکھی ہوئی، بھئی یہ کیوں ترقی کر رہا ہے، یہ کیسے ترقی کر رہا ہے۔ تو میرا بھائی ایسے نہیں سوچنا ہے، اللہ پاک اس کو اور دے، دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک اس کو اتنا دے، اللہ پاک اس کے خزانے میں، اللہ پاک اس کے نصیب سے ہمیں بھی نصیب عطا کرے۔ انسان کو ایسی دعا کرنی چاہیے، کسی کو دیکھ کے نا فخر نہیں کرنا چاہیے، اس کو دیکھ کے اس کے لیے انسان کو نا تکلیف نہ ہو، اس کو دیکھ کے خوش ہونا چاہیے، بغض نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ میرا بھائی ہم تو آپ کو یہی سمجھانے سکھانے پہ آئے ہیں، باقی ہم بھی مزدور ہیں، کیونکہ ہم اس مزدوری پہ آئے ہیں، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں اپنے بھائیوں کو میں خود پریشان ہوتا ہوں، کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا ہے، بھوکا اٹھاتا ضرور ہے، بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ میرا بھائی یہ چیزیں چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے کام کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، انشاءاللہ آپ کے گھر میں نہ کبھی پریشانی آئے گی۔ میں ایک آپ کو چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، یہ ہمیشہ آپ یاد کر لینا۔ کسی کے سر میں درد ہے، کسی کو بخار ہے، کسی کو کسی چیز کی بھی تکلیف ہے، میں یقین سے کہتا ہوں اگر آپ کا ایمان ہے، میرا تو ایمان الحمدللہ، میں اس پہ توجہ کرتا ہوں، میرا ایمان ہے، یقین ہے، انسان کو بخار ہے، نماز پڑھے، 2 رکعت سنت پڑھ لے، 2 رکعت نفل پڑھ، اس کو ایک مرتبہ نہیں جا رہا کہ دوسری مرتبہ پڑھے، دوسری مرتبہ بخار نہیں جا رہا وہ نماز پڑھے، انشاءاللہ آپ کی جو بھی بیماری ہوگی دور ہو جائے گی۔ ہمیں جو بیماری ہوتی ہے ہم دوسروں کے پاس چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس کتنا پیسہ لگا دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے، کبھی بھی نہیں پڑھیں گے، یہ ہماری فطرت میں ہے، پیسہ لاکھوں روپے لگا دیں گے مگر نماز اور قرآن کبھی نہیں پڑھیں گے۔ جو گھر میں جو رکھا ہوا ہے قرآن پاک، جو ہماری حفاظت کر رہا ہے، ہمارے گھر میں برکت دے رہا ہے، بس اس کو سجایا ہوا ہے ہم نے، اس کو اٹھا کے اس کی عبادت نہیں کر رہے۔ کیوں؟ ہم نے لاکھوں روپے لگا دینا ہے بھائی، وہ تو سجاوٹ کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے قرآن پاک۔ ارے میرا بھائی اس کو پڑھو، اس کی عبادت کرو، انشاءاللہ آپ کے گھر میں کبھی تکلیف ہی نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی۔ اگر آپ نے خود اپنے لیے پریشانی پیدا کرنی ہے تو میرا بھائی آپ کر سکتے ہیں۔ نماز سے نہ کبھی آپ کے سر میں درد ہوگا، نہ تکلیف ہوئے گی، نہ پیٹ خراب ہوگا، نہ کبھی آپ پریشان ہوئے گے، نہ آپ کے گھر میں کبھی بیماری آئے گی، کیونکہ انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ پاک اس کے گھر میں کیسے تکلیف دے سکتا ہے۔ اور ویسے ہی آپ کو اللہ پاک کبھی تکلیف دیتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے لیے خود تکلیف پیدا کرتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اللہ پاک اپنے بندے کو کبھی تکلیف نہیں دیتا ہے، اللہ پاک اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں دو اجازت، خدا حافظ۔